खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी है। तो आज खुदावंद के एक मुकद्दस कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर नंबर 37 और उसकी चौथी आयत, जो खुदा ने मुझे कलाम दिया और आप सबों से गुजारिश है कि आप ज़रूर इस कलाम को सुनें और दूसरों के साथ भी इसको बाँटें। मुकद्दस कलाम के अंदर ज़बूर 37वें की चौथी आयत के अंदर इस तरह से लिखा है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। खुदावंद में मसरूर है, ये कंडीशन है, ये एक शर्त है जो खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें तो हमारे दिल की मुरादें पूरी की जाएंगी। खुदावंद में मसरूर रहने का मतलब है खुदावंद में कायम रहना, खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहना, प्रस्तिश करते रहना और दुआ में लगे रहना, खुदा की साथ वक्त गुजारने को अपनी एक आदत बना लेना। और जब हम इस आदत को कायम रहते हैं, खुदावंद में बने रहते हैं, खुदावंद में आगे बढ़ते जाते हैं, तो खुदा वादा करता है कि तेरी मुरादें पूरी की जाएंगी। एक मुराद नहीं बल्कि बहुत सारी मुरादें पूरी की जाएंगी। तो उसमें सबसे पहली मिसाल हम देखते हैं, अगर हम पहले सैमुएल के अंदर देखें तो पहले सैमुएल के अंदर हमें एक वाक़या नज़र आता है सैमुएल की माँ के हवाले से, जो जिसका नाम कि हन्ना है और उसकी एक सौकन है, एक ऐसी औरत है जो उसके शौहर के साथ ब्याही गई है और उसकी औलाद है, उसके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन वो बाँझ है, उसकी औलाद नहीं। और इसके जवाब में उसका शौहर जो है वो उससे नफ़रत नहीं करता बल्कि वो भी उससे प्यार करता है। और वो उससे कहता है कि क्या तुझे मैं 10 बेटों से ज़्यादा प्यार नहीं करता? लेकिन वो अपने ही दिल के अंदर कुढ़ती है और वो इस बात के लिए गम करती है। अज़ीज़ों, कई दफ़ा जो बरकतें, जो नेमतें हमारे पास नहीं होती, हम उनकी कमी की वजह से, हो सकता है लोग हमें बातें करें, हो सकता है लोग हमें ताने मारें, हमारे लिए, हमारे किरदार के लिए वो ऐसी बातें कहें जो हमें हर्ट करें, जो हमें तकलीफ़ दें। लेकिन हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने खुदावंद के घर का रुख किया। वो हैकल में गई और वो हैकल में जाकर आंसू बहाती है, रोती है, चिल्लाती है, खुदा के सामने अपनी आहें, खुदा के सामने अपनी फरियादें रखती है कि खुदावंद तू मुझे बेटा दे। और वो इतना रोती है कि रो रो कर उसके आंसू ख़त्म हो जाते हैं। अज़ीज़ों, कई दफ़ा हम भी ऐसी ही सूरत हाल में से गुज़रते हैं और हम अपनी आहो बका खुदा के आगे रखते हैं और खुदा उन आहों को देखता है और उसको देखकर कहा जाता है कि ये शायद नशे में है। जब हम खुदावंद में मसरूर हो जाते हैं तो हमें भी ऐसी बात सुनने को मिल सकती है, लेकिन वो खुदावंद में बनी रही, वो चलाती रही और खुदावंद ने उसके आंसुओं को देखा और उसके आंसुओं का जवाब दिया। उसके शौहर ने उसके साथ सोबत की और उसके बेटा हुआ और खुदा ने उसे बेटा नहीं बल्कि बेटे से बढ़कर नबी दिया। हालेलुया। खुदावंद में मसरूर है तो तेरे दिल की मुरादें पूरी की जाएंगी। खुदावंद तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा जब हम मसरूर होंगे, खुदावंद की सोबत में बने रहेंगे, खुदावंद पर ट्रस्ट करेंगे, खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में उत्तम और आला दर्जा देंगे। और अज़ीज़ों, हम देख सकते हैं कि हन्ना ने किसी डॉक्टर को, किसी हकीम को तरजीह नहीं दी, बल्कि उसने ज़िंदा खुदा पर ईमान रखा। हाँ, मेडिकल पर भरोसा करना, मेडिसिन्स लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हन्ना ने
خداوند پر ٹرسٹ کیا اور خداوند کو پکارتی رہی، اور خدا نے اس کو نبی دیا اور اس کی مراد پوری کی، اور نہ محض اس کو ایک بیٹا دیا بلکہ اس کے بعد بھی اس کے اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ حنا نے اس اپنی نظر مانی اور منت مانی کہ میں اس بیٹے کو خداوند کے لیے دے دوں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں ہمیں دوسری مثال یعقوب، بزرگ یعقوب کی ملتی ہے۔ اس کے اولاد، اس کی بیویاں، اس کی لونڈیاں، جو کچھ تھا ان کو وہ کہتا ہے کہ تم یہیں پر رکو اور میں جاتا ہوں، اور وہ جاتا ہے، اور وہ ساری رات، لکھا ہے ساری رات وہ کشتی کرتا رہا، ساری رات فرشتہ سے کشتی کرتا رہا۔ اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ ایک روحانی جنگ میں تھا، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ۔ وہ اسے جب بضد ہو جاتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا، وہ اس کا نام ہی چینج کر دیتا ہے۔ اس کا نام یعقوب نہیں بلکہ وہ کہتا ہے آج کے بعد تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم زور مارتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان ساری آسائشوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ رشتے ہو سکتے ہیں، وہ موبائل فون ہو سکتا ہے، وہ ہمارا کھانا پینا ہو سکتا ہے، ہماری صحبتیں ہو سکتی ہیں۔ کئی دفعہ خدا کہتا ہے کہ ان چیزوں کو پیچھے کرو اور میرے ساتھ وقت گزارو، روحانی جنگ کو لڑو، تو یہ برکتیں تیرا حصہ ہوں گی۔ خداوند میں مسرور ہے تو تیرے دل کی مراد، وہ تیرے دل کی مراد پوری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری فکریں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اس کی مرادیں پوری کی جائیں، لیکن آج خداوند فرماتا ہے کہ ہم اس میں مسرور ہو جائیں، اس کی کمپنی میں رہیں، اس سے جدا نہ ہوں، کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اس کے بعد میرے عزیزو ہمیں سلیمان بادشاہ کی مثال ملتی ہے، اور سلیمان بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار تھا، وہ خداوند کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اس نے خداوند کے لیے اتنی قربانیاں گزرانی، اور خداوند خوش ہوا، اس نے بے شمار قربانیاں گزرانی، اور خداوند خوش ہوا، اور خداوند نے خواب میں آ کر اس سے پوچھا کہ مجھ سے مانگ، میں تیرے لیے کیا کروں؟ اور وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے تو عقل مندی دے، عقل اور دانائی دے، سمجھ دے۔ اور خدا نے اسے عقل اور دانائی دی، نہ صرف عقل اور دانائی دی بلکہ اسے دولت اور شہرت بھی دی۔ نہ اس کی مانند کسی کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، اور نہ ہوگی۔ تو میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں ان کلام مقدس کی باتوں سے، مثالوں سے انکریج کرتا ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار رہے، جو لوگ خدا کے ساتھ لپٹے رہے، دل و جان سے اس کے ساتھ رہے، خداوند نے انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، خداوند نے ان کی مرادوں کو پورا کیا، اور جو کچھ ہم نہیں مانگتے وہ بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارا ایمان ایسا ہو جاتا ہے، ہم خدا کو لمیٹڈ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا یہ نہیں کر سکتا۔ خدا سب کچھ کرنے کی پوری قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ خداوند ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بیماریاں ہوں، غربت ہو، پریشانیاں ہوں، یہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا پہلا درجہ اس سے دیں، اپنی دولت میں اسے آنر کریں، اور ہماری زندگیوں کے اندر خداوند کو عزت اور جلال ملے۔ اور جب خداوند ہماری زندگی میں بڑھے گا،
میرے عزیزو وہ چیزوں کو، وہ نعمتوں کو کبھی بھی باز نہیں رکھے گا۔ جب اس نے اپنا بیٹا دینے ہی سے دریغ نہ کیا تو وہ اور چیزیں کیوں کرنا دے گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس میڈیم کے ذریعے، انٹرنیٹ کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، تاکہ ہم سب جڑ کر خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سن سکیں، اور میں اور آپ اس آخر زمانہ کے اندر خداوند کے کلام میں، خداوند کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں، ہم روح میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور خداوند ہماری کانٹ چھانٹ اپنے کلام کے وسیلہ سے کرتا جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جتنے دیکھتے ہیں سنتے ہیں سبوں کو برکت دے، ہر بیماری کمزوری یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں سے دور، ان کا آنا ان کا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند آسمانی باپ اس گھرانے پر تیری برکت ٹھہرے، اس گھرانے پر تیری سلامتی ٹھہرے، اس بچے پر، اس بزرگ پر تیری برکت ٹھہرے، اور آج کے کلام کے مطابق اے خداوند تو ایک ایک کو اپنی حضوری میں لا، تاکہ یہ تیری حضوری میں مسرور رہیں، تجھ میں کھو جائیں، تجھے اپنا شافی نجات دہندہ قبول کریں، روح القدس کی ہدایت میں چلیں، اور تیری پاک مرضی کو پورا کریں۔ اے خدا تو نے کہا جب تو نے اپنے بیٹے ہی کو دینے سے دریغ نہ کیا تو اور چیزیں کیوں کرنا دے گا۔ پاک خدا تیرا شکر ہو، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تو نے وہ چیزیں جو نہیں مانگی وہ بھی دے دی ہیں، اور تو بڑے معجزات کو، بڑی گواہی کو لائے گا۔ یسوع مسیح کے نام میں ایمان سے مانگتے اور سب کچھ جب میں چاہیے ریسیو کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سبوں کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو۔